آخرکار حیا کا ایک ایک سچ سب کے سامنے کھل کر آ گیا، جس کو چھپانے کی خاطر حیا نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر سے حیا نے گندی چال چلنے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی اور اس کی اصلیت سب گھر والوں کے سامنے آ گئی۔ حتیٰ کہ روحان بھی حیا کی اصلیت سے پوری طرح سے واقف ہو چکا ہے اور اب روحان کو حیا سے نفرت ہو چکی ہے۔ روحان جو کہ حیا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ حیا جب سے ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آتی ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے سائمہ کی جیلسی میں آ کر وہ سائمہ کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ کچن کے پاس تیل گرا دیتی ہے تاکہ سائمہ سلپ ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی کرنی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جب سائمہ سلپ ہونے والی ہوتی ہے، وہیں پر زرار آتا ہے اور سائمہ کو سنبھال لیتا ہے۔ تیل دیکھ کر زرار بے انتہا غصہ کرتا ہے۔ وہیں پر آ جاتی ہے رفت۔ کہتا ہے زرار رفت سے کہ یہ تیل آخرکار یہاں پر کس نے گرایا؟ وہیں پر آتی ہے حیا اور تمام تر الزام شمیم پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ رفت جو کہ حیا سے کہتی ہے کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شمیم کو یہاں پر تیل گراتے ہوئے؟ اس بات پر حیا کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، شمیم نے ہی تیل گرایا ہے۔ ارم جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے تم مجھے پہلے ایک بات بتاؤ کہ یہ کب کا وقوع ہے؟ تو جب کہتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا، تو وہیں پر جب رفت کہتی ہے حیا کو کہ آج شمیم کام پر آئی ہی نہیں، تو حیا سب کے سامنے جھوٹی پڑ جاتی ہے۔ سائمہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور وہ مزید برداشت نہیں کر پاتی۔ سائمہ حیا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نیچ اور گھٹیا حرکت تم نے کی ہے تاکہ میرا بچہ ضائع ہو جائے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حیا۔ حیا جو کہ ایک بار پھر سے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا۔ سائمہ چیخو پکار کر کے مبارک مستور کو بلوا لیتی ہے اور کہتی ہے مبارک مستور کو کہ یہ انسان نہیں ناگن ہے جو ہمارے گھر کے ہر رشتے کو ڈستی جا رہی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے؟ اس نے میری اور میرے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ مبارک مستور جو کہ حیا کو جھنجھوڑ کر پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے یہ حرکت کی؟ زرار بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو حیا کو اپنی بہن مانتا تھا، وہ اس بات پر خاموشی اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ حیا نے اس کی بیوی سائمہ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی۔ کہتی ہے مبارک مستور حیا سے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے سائمہ تک کی جان جا سکتی تھی، آخرکار تم نے کیا سوچ کے یہ حرکت کی؟ وہیں پر روحان بھی آ جاتا ہے اور ارم سب کے سامنے حیا کی رپورٹس بھی رکھ دیتی ہے، جس میں صاف واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حیا کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ مبارک مستور جب وہ رپورٹس دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے اور سوچنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے مبارک مستور حیا کو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے جھوٹی رپورٹ ہمیں دکھائی اور تم نے کہا کہ تم بالکل فٹ ہو؟ روحان جو کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے حیا کو اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے حیا؟ اگر یہ اصلی رپورٹ ہے جو تم نے دکھائی تھی، وہ کیسے اصلی ہو سکتی ہے؟ کہتی ہے حیا روحان کو کہ مجھے معاف کر دو۔ اس بات پر روحان بھڑکتا ہے اور حیا کو کہتا ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ بھی جھوٹ بولو گی۔ حیا جو کہ روحان سے معافیاں مانگتی ہے، لیکن روحان حیا کی ایک نہیں سنتا۔ کہتا ہے کہ مجھے آج شک ہو رہا ہے تم پر، پتہ نہیں اور کتنے تم نے مجھ سے جھوٹ بولے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی آئی ہو۔ حیا جو کہ مبارک مستور اور روحان کے پاؤں تک پڑ جاتی ہے اور معافیاں مانگتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی ایک نہیں سنتا۔ مبارک مستور ارم سے کہتی ہے کہ جب تمہارے پاس یہ رپورٹ موجود تھی تو تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں دکھائی؟ ارم مبارک مستور سے جب یہ کہتی ہے کہ میں اس بات پر پردہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن جب یہ بات آج سب کے سامنے آ گئی ہے اور حیا کی اصلیت سب کے سامنے کھل گئی ہے، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ سچائی بھی سب کو بتا دینی چاہیے۔ روحان حیا سے کہتا ہے کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو کیا روحان حیا کو گھر سے نکال دے گا باہر؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔